لیکن نظم اس قدر عظیم ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25 30 40 50 سال کے اندر اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس میں بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا بھی آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے۔ تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں۔ ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سیویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت۔ اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سیویلائزیشن کے اندر، کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں، ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، باقی 7 میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ they pose no threat, no challenge۔ صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا، ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن آف چائنا۔ اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں، ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر۔ 2 مشورے دیے، ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو، چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لوکنگ نہ رہے۔ ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں۔ اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن۔ دوسرا مشورہ دیا، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے، وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ، وہ انڈیجنس نہیں ہے، بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں۔ ورنہ شیعہ سنی سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں وہاں۔ شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تعزیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، بس اس پر ہوتا، وہ بھی ان چند دنوں کے اندر، باقی تو اور کہیں نہیں۔ سائڈ بائی سائڈ، اوپر نیچے، ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے، یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں۔ لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل۔ یہ جو کچھ ایران میں ہوا، یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ۔ اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں۔ ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ، جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، ٹودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بازرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے۔ این وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو انفائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی اور ان علماء کی، وہ آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے۔ یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرلل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے۔ پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک۔ حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے، اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے۔
نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, اینٹی بھٹو موومنٹ. کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی وجہ سے, کسی کو کسی, سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی, لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی. سب دیکھتے رہ گئے. وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے. It was hijacked by ضیاء الحق, that was hijacked by علماء. لیکن پیرلل موومنٹس تھی, اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے. ڈیموکریٹک حکومت تھی, ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں, انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی. بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا, چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو, باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے, اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو. بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے, میننگ فل پیش رفت, بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں, جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے. جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے, جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, نقصان دہ ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات, اگر ان کی نیت نیک ہے, خلوص میں, اس میں انہیں اجر ملے گا. لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت, اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے, ہمیں ختم کریں گے. چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی, جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی ہیں, ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں, پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں, ایک مذہب کے علاوہ. مذہب بھی ہے, عقائد بھی ہے, عبادات بھی ہے, رسومات بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں دے آر آور اینمی نمبر 1. وی ہیو ٹو کرش them, crush them, crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا, اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے, عیسائی تھے, اور رشیا کے اندر کون تھے؟ یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے, قازقستان وغیرہ, تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا. مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا, ایلیمنٹ نظام کا تھا. ہمارا کیپٹلسٹک نظام اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے. نتھنگ ڈوئنگ, برداشت نہیں کریں گے. تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے, وی ہیو ٹو کرش them. نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ, روایتی علماء. یہ اپنے مسجدوں میں, اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ قال الرسول پڑھنے میں ہیں, تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے, لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے. ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کا اشتہار شائع کیجئے, اس کی ڈلوری کیجئے, اس کا اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے, 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں, نہا دھو کر کپڑے بدل کر عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ. اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے, اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنل. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ. اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے, اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ. تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ ہیں, جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل
ود دی ویسٹرن سویلائزیشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے, انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو امداد دینی چاہیے, اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے. لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ, اور اس پر عمل ہو رہا ہے. اور آخر اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہے وہ تو ہمارے ہی ہے, اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا, عقائد کا, کچھ رسومات کا, عقیقہ ہے, شادی میں ایجاب و قبول ہے, مردہ کو دفنانا ہے, کفنانا ہے, بس تو کرتے رہیں گے, ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام, اس کو کوئی معاشی نظام, کوئی معاشرتی نظام سمجھتے ہی نہیں, سیکولر ہے. لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو, اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرو. یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت کو. بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے, اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا. دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارک کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمتناک شکست ملی ہے, ایسی ہزیمتناک شکست, یہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک, تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا. ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں, لیکن اردن, شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا, ادھر سے لیا سینائی پیننسلا, ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس, ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا, اور ایسٹ یروشلم بھی گیا, اب ان کے قبضے میں ہے. فرام 1967 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں 2 لخت ہو گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا, اور سخت ہزیمتناک, عبرتناک ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی, ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے. پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں, چچنیا میں, پیلسٹائن میں, یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں. تو ڈاؤن فال از آلسو انکریزنگ, گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. لیکن دوسری طرف رینائسنس کی تحریکیں بھی ہیں, اگرچہ مس لیڈ ہیں. میں ان حضرات کو, جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا, لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مضر ہے, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اسلام کا وہ نقصان پہنچ رہا ہے اس. اور میں انہیں کہتا ہوں مس گائیڈڈ میزائلز. ایک میزائلز ہوتے ہیں گائیڈڈ میزائلز, یہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں. یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس آج میں یہ اب مزید شامل کر لیجئے, کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ 10 سال بعد سے. 1924 میں خلافت جو ایک نومینل ادارہ تھا, برائے نام ایک کہیے کہ ٹوکن ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا, ختم ہوئی. اس کے بعد سے پھر ایک رینائسنس کا پروسیس شروع ہوا. آزادی کی تحریکیں, نظام اسلام کے قیام کی تحریکیں, آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی. وہ زمانے کی جو روح عصر تھی, اسپرٹ آف دی ٹائم کے مطابق تھی, کامیاب ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی, اور اب جو ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقت ایک ابھر کر آئی ہے وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے, یہودی, اب انہیں تمکن حاصل ہو گیا ہے, ان کے شکنجے میں ہے اس وقت. عالم عیسائیت ان کے شکنجے میں ہے, اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں. کیتھولکس اتنے زیادہ اعلی کار نہیں ہیں ان کے, اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں. پوپ نے یہ فتویٰ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے, جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن, جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا. سن 62 میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز, اور اس میں صحیح تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ کو کنہوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق, ہمارے نزدیک تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا. اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں, جو زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ
یہ اصطلاح پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. ویسپ پہ تو اس بھیڑ کو کہتے ہیں نا جو کاٹ جاتی ہے کہیں اور سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اور ویسپ اصل میں مخفف ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان کے دو گڑھ ہیں بڑے بڑے, ایک برطانیہ اور ایک امریکہ, یو ایس اے. ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں. یہ بات پچھلی صدی میں, آج سے تقریباً 100 برس قبل علامہ اقبال جب یورپ گئے تھے 1905 میں اور 1908 تک رہے تھے وہاں, تو he could see through the society, European society. وہ خود جو کہتے ہیں نا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو انہوں نے دل وجود کو اس کی نگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت کا فرنگ, اس کا امام برطانیہ تھا, آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا, ایک مستقبل بعید, ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک, وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے, لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے, جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں, پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا تھا. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے. وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے. جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا, حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں, پہلا دور نبوت, دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ, تیسرا ملکن عاضن, چوتھا ثم تکون ملکن جبریا, پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی, غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے, پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبرین, یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے, مستقبل میں آئے گا, لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں, ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے, ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا ہے, اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں, تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے, وہاں صفویوں کی ہے, لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک,
اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. He is not the son of the soil. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت، درجہ اول کی کتب. اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھانوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے. اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے. حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں. لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں، وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی ان احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں. اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو قومن کافی ثابت ہو گئے. ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ. یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ. 6 million of them decimated، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں. اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر. آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں. تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے.
یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں عربی سیکھیں عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کے اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے، بہت بڑی تباہی آنے والی۔ اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزر آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خاص۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون۔ بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے، نمبر 1۔ عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ اس میں پتا چلا کہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا،
وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا، اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن۔ جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے، اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا۔